السلام علیکم ویورز، میں ہوں شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میڈیسن انفارمیشن اردو۔ ویورز، آج میں آپ کو ایک بہت ہی پرانی ٹیبلٹ کے بارے میں انفارمیشن دوں گا اور اس کا نام ہے انٹاکس پی اور اس کا میڈیکل نام ہے ایٹا پولگیٹ۔ ویورز، یہ آئی سی آئی فارما پاکستان کی پروڈکٹ ہے اور انٹاکس پی ٹیبلٹ صدیوں سے اینٹی ڈائرل پروڈکٹ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور ویورز، اینٹی ڈائریل وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ میڈیسن ہوتی ہیں جو ہمارے جسم میں سے خارج ہونے والے لوز موشن، ڈائریا، پیچش وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب باتیں ہیں کہ انٹاکس پی کے مزید یوزیج کیا ہیں۔ تو انٹاکس پی ڈائریا کے خلاف مؤثر ہے، لوز موشن، اس کے علاوہ پیٹ کے درد، گیس، فوڈ پوائزننگ اور فوڈ پوائزننگ کے باعث پیٹ میں اٹھنے والے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ویورز، اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف لوز موشن میں استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری آنتوں میں بننے والے پانی کو جذب کرتی ہے اور جو ہمیں بار بار حاجت آتی ہے، رفع حاجت کے لیے ہم جاتے ہیں یا جسے پیچس کہتے ہیں، تو یہ اس کو کم کرتی ہے، اس کی جو نمبر آف لوز موشن ہوتے ہیں اس کو کم کرتی ہے۔ یہاں تک امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری معلومات پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ ویورز، اب آتے ہیں کہ یہ اس کی مقدار خوراک کیا ہے۔ تو مقدار خوراک یہ ہے کہ یہ جو 18 سال سے زائد عمر لوگ ہیں ان کو استعمال کرنی چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک گولی صبح دوپہر شام اس طرح آپ لے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ 3 سے 4 دن تک لینی چاہیے، اس سے زیادہ یہ دوائی لینا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ویورز، لیکن اس کی ایک اور مختلف طریقے سے بعض ڈاکٹر یہ تجویز کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ 2 ٹیبلٹس آپ بڑے لوگوں میں اسٹیٹ یعنی کہ فوراً دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد 1 ٹیبلٹ ہر موشن کے بعد، اور دن میں زیادہ سے زیادہ 4 ٹیبلٹ سے زیادہ آپ نہ لیں، یعنی 2 اسٹیٹ اور 4 اس کے بعد۔ ویورز، اس گولی کے لینے سے آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ اس کی اوور ڈوز کرتے ہیں تو یہ سائیڈ ایفیکٹ میں آپ کو کانسٹیپیشن کر سکتی ہے، یعنی قبضی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں قے متلی، نیوزیا یا وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کا پیٹ پھول سکتا ہے اور ایبڈومنل بلیکیج بھی ہو سکتی ہے۔ اوور ڈوز اگر ہوگی تو پھر کیا ہے کہ آپ کے ایبڈومنل میں بلیکیج بھی آ سکتی ہے۔ اسکن الرجی ہو سکتی ہے، ریشز پڑ سکتی ہیں، ویری ریئر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں غنودگی بھی آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹامک ڈسٹربنس یعنی کہ معدے کی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ ویورز، امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی معلومات پسند آئی ہوگی۔ ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ ویورز، آپ کی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے میں ہمیشہ اس کا مشکور رہتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا ایک بار پھر شکریہ۔ خدا حافظ۔